نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان پیدا کیا گیا ہے بے صبرا، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر تکلیف پہنچے گھبرا جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر ملے تو روکنے والا بن جاتا ہے، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر نمازیں پڑھنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں، حق معلوم، حق مقرر کر لیتے ہیں، للسائل والمحروم، سوالیوں کے لیے اور محتاجوں کے لیے، والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب غیر مأمون، ایسا نہیں ہے کہ جس سے بے خوف ہوا جائے، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا جن کے ہاتھ ان کے مالک ہوئے یعنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، پس بے شک وہ نہیں ملامت کیے ہوئے، فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو کوئی تلاش کرے اس کے علاوہ، فأولئک هم العادون، پس یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور وہ لوگ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور وہ لوگ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ باغات میں عزت دیے جائیں گے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المعارج آیت نمبر 19 سے لے کر 35 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ مجرم آرزو کرے گا کہ اپنی اولاد، بیوی بچے، بہن بھائی، کنبہ قبیلہ، بلکہ زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ میں جائیں اور میں بچ جاؤں، تو یہ بات اس کی قبول نہ ہوگی۔ آج کے سبق میں فرمایا انسان کی مزاج میں بے صبری ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف ملتی ہے تو گھبرا کر مایوس ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی خیر اور مال و دولت ملتی ہے تو پھر روک کر اس پر قابض بن جاتا ہے۔ ہاں، کچھ صفتیں ایسی ہیں جن بندوں میں وہ آ جائیں وہ اللہ کے ہاں جنت کے مہمان بن جائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ 18واں پارہ سورۃ المؤمنون میں ابتدا میں بھی تقریباً یہی صفات بیان ہوئی ہیں، اور وہاں عنوان یہ رکھا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، اور یہاں پر عنوان یہ رکھا کہ جس کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ حلوہ، بے صبرہ نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا ہے، صبر والا ہے۔ اور وہاں آخر میں فرمایا تھا اولئک هم الوارثون، جن کے اندر یہ صفتیں ہیں وہ وارث ہیں، الذین یرثون الفردوس، جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ اور یہاں پر فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، جن کے اندر یہ صفتیں آئیں وہ جنت میں عزت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبرہ پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی فطرت میں کچھ چیزیں ہیں، جیسے ضعف ہے، خلق الانسان ضعیفا، وکان الانسان عجولا، جلد بازی ہے انسان کے مزاج میں، ایسے بے صبری بھی انسان کے مزاج میں ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا کرتا ہے، بے صبرہ ہو جاتا ہے اور ہمت ہار بیٹھتا ہے، شکستہ دل ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی خیر ملے تو روکنے والا بن جاتا ہے، قابض بن کر بیٹھ جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہی ہے۔ جب مال و متاع مل گیا تو سمجھتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے جی، اب قابض بن گئے ہیں، اور نہ ملے تو پھر بے صبریاں اور ایسی کیفیت اس کی ہو جاتی ہے کہ جزا فضا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، الا المصلین، مگر نمازیوں کے اندر یہ صفتیں نہیں، نمازی اچھے نہیں، نمازی بھی ہر نمازی نہیں۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی اختیار کر لیں، یہ اصل چیز ہے جی، دوام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی کی جائے، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جو ہمارے ہاں ہماری حالت ہے، ایک دن جوش آیا تو جناب نفلیں پڑھ پڑھ کے تو مصلی بھی پریشان ہو گئے، پتہ نہیں آج صوفی صاحب کو کیا ہو گیا، اور اگلے دن فرضوں سے بھی گیا جی۔ یہ کام جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، ہمیشگی والا کام اللہ کو پسند ہے۔ آپ اپنی روٹین بنائیں، پھر اس میں ناغہ نہ کریں۔ ہمارے ہاں بعض مواقع پہ پوری رات نفل پڑھنے کا اہتمام ہے، اچھی بات ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر فجر کی نماز سے پہلے آنکھ لگ گئی تو پھر فائدہ کیا ہوا جی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ساری رات نفل پڑھنے سے فجر کی جماعت میں شریک ہونا یہ زیادہ بہتر ہے، جو وہ اللہ کا فرض قرار دیا ہے نا، وہ لازم ہے۔
اللہ کے فرض کو چھوڑ دیا اور بے شک ادھر نفل بہت زیادہ پڑھ لیے۔ ایک دن تلاوت پہ جوش آیا تو جناب پڑھ کے، اور اگلے دن پھر تلاوت بھی کوئی نہ کی، بالکل قرآن مجید کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ تو ہر کام کی ایک روٹین ہو اور اس کو باقاعدہ کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کبھی صدقہ دینے پہ آیا تو بہت زیادہ دے دیا اور پھر کئی مہینے تک ایک پیسہ بھی کوئی نہ دیا۔ تو فرمایا اپنی ایک مقدار مقرر ہو جو باقاعدگی کے ساتھ دی جائے، اللہ کو یہ عمل پسند ہے۔ ایسی نمازوں پر ہمیشگی بھی۔ تو فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں میں حق مقرر کر لیتے ہیں، للسائل والمحروم، سوالیوں کے لیے بھی اور محتاجوں کے لیے بھی۔ ایک تو وہ ہے سوالی جو مانگ لیتے ہیں، اور اللہ نے محروم کو الگ فرمایا کہ بعض ہوتے محتاج ہیں لیکن وہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو عموماً ہمارے ہاں وہ لے وہ جاتے ہیں جو سوالی ہیں، وہ تو اپنا عذر بتایا ہو لے گئے، اور جو بیچارے مانگتے نہیں ہیں ان کو خود تلاش کرنا پڑتا ہے اور ان کو تلاش کر کے ان کے ہاں پہنچانا پڑتا ہے۔ یہ حق ہے ہمارے لیے۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی، جزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، قیامت کے اوپر ان کا یقین ہے، اور قیامت کے اوپر یقین ہوگا تو تبھی یہ پچھلی باتیں ہوں گی۔ قیامت کا یقین یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو تمام اعمال کا نگران ہے۔ جتنا قیامت پہ یقین پختہ ہوگا اتنا ہی بندہ اعمال میں چست ہوگا، جتنا ہی یہ یقین کمزور ہوگا اتنا ہی اعمال میں کمزور ہوگا۔ تو وہ تصدیق کرتے ہیں جزا کے دن کی۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور واقعی ڈرنا بھی چاہیے۔ کیوں؟ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے، اس کا خوف تو رکھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ والذین، اور وہ لوگ ہم لفروجہم حافظون، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، مگر اپنی ازواج پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی باندیوں پر، فإنہم غیر ملومین، بے شک وہ ملامت نہیں کیے گئے، جہاں اللہ نے اجازت دی ہے وہاں پہ کوئی حرج نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو کوئی اس کے علاوہ تلاش کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، پس یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرنے والے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ نے حکم دیا ہے امانت اس کے حقدار کی طرف واپس لوٹائی جائے۔ تو امانت میں خیانت کرنے والا، حدیث پاک کے اس میں یہ مومن نہیں منافق ہے۔ آیت المنافق ثلاث، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ اسی طرح وعدہ، لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ وعدہ نہ پورا کرنے والا تو دھوکہ، ادھر وعدہ کیا ادھر نکل گیا، ادھر کیا ادھر نکل گیا۔ تو فرمایا وہ اپنی امانتوں اور وعدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں، سچی گواہی پر ڈٹ جانے والے ہیں، لالچ میں آ کر بھی گواہی سے نہیں بدلتے اور دھمکیوں میں آ کر بھی گواہی سے نہیں بدلتے۔ عموماً ان دو باتوں سے بندہ گواہی سے پھر جاتا ہے نا، کبھی کوئی بندہ رشوت دے کے گواہ کو توڑ لیتا ہے، کبھی کوئی دھمکی دے کے توڑ لیتا ہے۔ ہمیں وہ قائم رہنے والے ہیں، نہ لالچ کی وجہ سے اور نہ دھمکیوں کی وجہ سے گواہی سچی سے ہٹتے ہیں، بلکہ سچی گواہی دیا کرتے ہیں۔ نماز کا ذکر شروع میں فرمایا اور آخر میں پھر فرمایا جی، اور سورۃ المؤمنون میں بھی اسی طرح ہی ہے، شروع میں بھی نماز کا ذکر کیا اور آخر میں پھر ذکر کیا۔ معلوم ہے نماز اللہ کے ہاں بہت محبوب عمل ہے۔
والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ اپنی نمازوں پر حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا نمازوں پر ہمیشگی کرتے ہیں، یہاں فرمایا حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کا مطلب کیا ہے کہ ایسے نہیں کہ چلو جناب گپ شپ میں بیٹھے ہیں، کسی میں نماز ہی قضا ہوئی خیال ہی نہ آیا، وقت کا دھیان کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا، نماز پڑھنے کے بعد اپنی زبان سے اول فول نہیں بکتے کہیں نماز کا ثواب ضائع نہ ہو جائے۔ عمل تو کر لیا، اس کو محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو گالیاں نہیں دینا شروع کر دی، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو غیبت نہیں کرنا شروع کر دی، نماز پڑھ کے باہر نکلے تو اپنی زبان کو، وہی زبان جس کے ساتھ ابھی نماز پڑھی ہے اور اس کو جھوٹ کے ساتھ گندا نہیں کر لیتے، تو اپنی نمازوں کی کیا کرنے والے؟ حفاظت کرنے والے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے اندر یہ صفتیں ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہ لوگ جنات میں، باغات میں مکرمون، عزت دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ صفات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا